أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون إن هذه أمتكم أمة واحدة، بے شک یہ تمہاری امت ہے، امت واحدہ، ایک ہی امت، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونَ، بس تم سب عبادت کرو میری ہی۔ تو یہاں پر امتکم کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے کہ امت سے مراد امت ہے جو معروف معنی ہے، تو یہ امت ایک امت ہے اس وجہ سے کہ یہ امت ایک رب پر ایمان رکھتی ہے اور ایک رب کی عبادت کرتی ہے۔ دوسرا ایک معنی ملت کے معنی میں، ملت اور دین، کہ یہ بے شک یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت، یعنی ایک ہی دین، تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا دین ہے، ایک ہی دین، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے معاملے کو اپنے آپس میں، اپنے درمیان، کل الینا راجعون، سبھی ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پچھلی امتوں نے، یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو آپس میں بانٹ لیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ تقطعوا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قطع قطع کر دیا، امرہم، اپنے معاملے کو، معاملے سے مراد دین کو، اپنے دین کو انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، بینہم، اپنے درمیان۔ تو عام طور سے جو تفریقہ ہوتا ہے اور فرقہ بندی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی کہ ایک فرقہ کسی ایک چیز، دین کی ایک چیز کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اسی کو دین کامل سمجھتا ہے اور دین کے جو باقی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا فرقہ کوئی ایک چیز لے کے بیٹھ جاتا ہے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اس پر جو ان کے پاس ہے وہ اسی پر مست اور خوش ہیں۔ تقطعوا امرہم بینہم، اور انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ لیا اپنے معاملے کو، بینہم، اپنے درمیان، کل الینا راجعون، سب ہی، کل، تمام، الینا، ہماری ہی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سب لوٹ کر آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، پس جو بھی عمل کرے گا من الصالحات، نیک اعمال، صالح اعمال، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ہو مومن، فلا کفران لسعیہ، تو نہیں انکار کیا جائے گا، فلا کفرانہ، کفر، پس نہیں انکار کیا جائے گا، لسعیہ، اس کی کوشش کا، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کو، کاتبون، لکھنے والے ہیں۔ تو جو بھی نیک عمل کرے گا اس شرط کے ساتھ، ایمان کی شرط کے ساتھ، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو جو بھی عمل صالح کرے گا اور ایمان کی شرط اس کے پاس موجود ہوگی، کیونکہ بغیر ایمان کے اللہ کے پاس کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو
جو بھی عمل کرے گا نیک اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو نہیں ہوگا انکار اس کی کوشش کا۔ کفرانہ کا مطلب کفر یکفر کفرانا، کفر کرنا، انکار کرنا، مطلب کیا ہے؟ سعی ہی اس کی کوشش سے مراد اس کا عمل جو اس نے کیا تھا، تو اس کے عمل کا انکار نہیں کیا جائے گا، مطلب اس کے عمل کا اسے بھرپور بدلہ ملے گا، ایسا اس کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس نے عمل کیا لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کے عمل کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے عمل نہیں کیا تھا، یا اس نے عمل کیا تھا اس کا بدلہ نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فلا کفران لسعی، جو عمل کرے گا اسے اس کا برابر بدلہ ملے گا، اس کے عمل کا انکار نہ ہوگا۔ فلا کفران لسعیہ، بس نہ ہوگا انکار لسعیہ اس کی کوشش کا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم لہو کاتبون اس کے لیے لکھنے والے ہیں، کاتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کو لکھنے والے ہیں، یعنی اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جو بھی عمل ہے، جو بھی وہ عمل کرے گا ہم اسے لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کا علم کافی ہے، لیکن اللہ ساتھ میں اللہ نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا ہے اور فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ تو وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم لکھنے والے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے لکھنے والے، فرشتے اس کے سارے اعمال کو لکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں تو اسی لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم ہی سے لکھتے ہیں فرشتے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہیں اس کو لکھنے والے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے علی قریتن کسی بھی بستی پر، اہلکناہا ہم نے ہلاک کیا ہے جس کو، انہم لا یرجعون یقیناً وہ لا یرجعون لوٹ نہیں سکتے۔ وحرام علی قریتن یعنی مطلب تو عمومی جو اجمالی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس بستی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے، اب وہ دنیا میں واپس دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اور یہ عام بات ہے کہ جو بھی انسان مر جاتا ہے تو دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، لوٹ نہیں سکتا، اب اس کا پھر آخر حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا، اور حرام ہے کسی بھی بستی پر، اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کیا تھا۔ اور بستی کو ہلاک کرنے سے مراد بستی والوں کو ہلاک کرنا ہے، بستی کہہ کر بستی والے مراد لیے گئے ہیں، گاؤں والے، قریے والے مراد لیے گئے ہیں۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ لوٹ نہیں سکتے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے، فتحت کھولے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ سب ہر بلندی سے، حدب کہتے ہیں بلند جگہ، اونچی جگہ، اور وہ سب ہر بلندی سے، بلند جگہ سے، ینسلون تیزی سے دوڑتے ہوں گے۔ نسل ینسلو کا مطلب اسرع یسرع کے مطلب، یعنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آنا یا تیزی سے چلتے ہوئے آنا۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، مراد ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جو صد ہے، جو دیوار ہے، وہ کھول دی جائے گی۔ تو جب ان کی دیوار کھول دی جائے گی تو گویا کہ یاجوج اور ماجوج بھی چونکہ اس دیوار کی وجہ سے بند ہیں، تو جب دیوار کھل جائے گی تو یاجوج اور ماجوج بھی گویا قید سے کھول دیے گئے، اور وہ پھر زمین میں پھیلنے لگیں گے، تیزی سے پھیل جائیں گے۔ تو اسی لیے اسے کہا ہے یا من کل حدب ینسلون، ہر بلند جگہ سے وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، بہت تیزی سے وہ زمین میں پھیل جائیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں سورہ کہف کی آخری رکوع میں ان کا ذکر آیا تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اگر آپ پڑھنا ہے تو یہ حدیث پڑھ لیں گے، نیچے یاجوج اور ماجوج سے متعلق جو حدیث کا ٹکڑا اس میں لکھا گیا ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درمیان اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے پر دو ہلکے زرد رنگ والے کپڑے پہنے ہوئے
دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، بس وہ اس دجال کا پیچھا کریں گے، پھر لد کے مشرقی دروازے کے پاس اسے قتل کریں گے۔ فرمایا کہ اسی درمیان اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دے گا کہ میں نے میرے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں، بس میرے بندوں کو لے کر طور پر چلے جاؤ۔ پھر اللہ عز و جل یاجوج اور ماجوج کو نکالے گا، اور وہ لوگ جیسا کہ اللہ عز و جل نے بتایا ہر کونے سے نکل کر بہ رہے ہوں گے۔ ینسلون کا معنی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہر کونے سے نکل کر وہ بہ رہے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، بس اللہ ان کی گردنوں میں یعنی یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیجے گا، بس وہ سب ایک جان کی طرح ایک ساتھ مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین میں ایک بالشت بھر زمین بھی خالی نہ ہوگی، مگر یہ کہ ان کی لاشوں سے اٹی ہوگی اور ان کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی۔ پھر عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، بس اللہ پرندوں کو بھیجے گا جن کی شکل اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوگی، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر ادھر لے جا کر پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ بارش بھیجے گا جس سے کوئی پختہ اور ناپختہ گھر نہ بچے گا، اور زمین کو دھو کر ایسا بنا دے گا گویا کہ وہ آئینہ ہے۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا وعد حق، سچا وعدہ، یعنی قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا۔ جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو اس کے بعد قیامت بالکل قریب ہوگی۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، بس یکایک وہ شاخصۃ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، بس یکایک وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ابصار الذین کفروا، آنکھیں ان کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب وہ قیامت برپا ہوگی تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، شدت حیرت سے اور شدت خوف سے۔ یا ویلنا، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم غفلت میں تھے اس سے، یعنی اس دن کے بارے میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ کفار قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور دنیا میں جب تک رہے انہوں نے آخرت سے غفلت والی زندگی گزاری، تو جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو افسوس کرتے ہوئے کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم غفلت میں تھے اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے، یعنی اپنے ظلم کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت کا اعتراف انہیں فائدہ نہ دے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، انکم، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ جن کی تم عبادت، اور وہ سے مراد یعنی وہ بت، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حصب جہنم، ایندھن ہے جہنم کا، حصب کہتے ہیں ایندھن، جلانے کی لکڑیاں، حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حصب جہنم، ایندھن ہے جہنم کا، انتم لہا واردون، تم سب اسی میں اترنے والے ہو، واردون، تم سب اسی میں اترنے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ ہوتے معبود، لو کان ہؤلاء، اگر یہ ہوتے معبود، آلہہ، ما وردوها، تو نہ اترتے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین جن بتوں اور مورتیوں کو پوجتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان پتھر کی مورتیوں کو بھی مشرکوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا، تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ جلتے رہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مشرکین اور کفار کو ذہنی کوفت اور نفسیاتی تکلیف ہوگی، شدید نفسیاتی تکلیف ہوگی، اور وہ کڑتے رہیں گے ان اپنے معبودوں کو دیکھ کر جن کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے کہ بھئی یہ تو خود ہی جہنم میں ان کو جل رہے ہیں، تو اور ہم کتنے بیوقوف تھے کہ ان کو ہم دنیا میں پوچھتے رہے۔ تو لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اور وہاں پر وہ سوچیں گے اور بولیں گے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو ہاں یہ جہنم میں نہ آتے،
آج ان کی خود یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ معبود ما وردوها تو نہ اترتے اس میں، یعنی جہنم میں نہ آتے. وکل فیہا خالدون، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی یہ مشرک بھی اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے. زفیر کہتے ہیں چیخنے کی آواز، یعنی درد سے کرا کر جو رونے کی چیخنے کی آواز. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے. وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں سنیں گے نہیں. وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں سنیں گے نہیں. یعنی جہنم کے اندر اتنی آوازیں ہوں گی، رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی، کہ اتنی آوازیں ہوں گی کہ وہ سن نہیں سکیں گے. یعنی ایک دوسرے کی کوئی بات سن نہیں پائے گا آوازوں کی شدت کی وجہ سے. رونے کی آوازیں، کراہنے کی آوازیں، جہنم کے دہکنے کی آوازیں، تو اتنا شور برپا ہوگا کہ وہ سن نہیں سکیں گے. لہم فیہا زفیرن، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے. وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں سنیں گے نہیں، یا اور وہ اس میں نہیں سنیں گے. اچھا، اب اس میں روایت میں آتا ہے، جیسے نیچے حدیث لکھی گئی ہے، کہ ایک شخص تھا مشرکین میں سے، عبداللہ بن الزبعرہ. عبداللہ بن الزبعرہ، جب اس نے یہ آیت اتری اوپر والی جو ابھی ہم نے پڑھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. تو اس نے جو ہے ایک اعتراض کیا، یا اس نے جو ہے اعتراض اس کا یہ تھا کہ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نصارہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہودی عزیر کی عبادت کرتے ہیں، بنو تمیم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ سب یعنی عیسیٰ اور عزیر اور فرشتے یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اس نے پہلی آیت کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ اپنا اعتراض پیش کیا اور اس پر بڑے خوش ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آگے کی آیت اتاری، جس میں اللہ فرما رہا ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لهم من الحسنى، کہ نکل چکا ہے جن کے حق میں، منا ہماری طرف سے، الحسنى اچھے بدلے کا فیصلہ، اولئک عنها مبعدون، وہ سارے اس سے دور رکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، چاہے عزیر ہوں، چاہے دیگر انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، شہداء ہوں، اگر مشرکین نے ان کی عبادت کی تھی تو مشرکین کے ان کی عبادت کرنے سے ان کو نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ اوپر جو آیت آئی تھی، اس آیت کا مطلب وہ تھا کہ جو مشرکین جو بتوں کو کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو ان کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ مقصد. لیکن جب مشرکین نے اس پر عیسیٰ، عزیر اور فرشتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، بلکہ ان کے بارے میں تو اللہ کا اچھا فیصلہ پہلے ہی نکل چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے ہی جنت اچھا فیصلہ کیا ہوا ہے، اچھے بدلے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو چکا ہے. تو وہ جہنم سے دور رہیں گے، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یہ مطلب ہے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ، سبقت کے آگے نکل چکا ہے، لہم ان کے حق میں، ان کے بارے میں، منا ہماری طرف سے، الحسنى اچھا بدلہ، یعنی اچھے بدلے کا فیصلہ، اور الحسنى یعنی اچھا بدلہ وہ جنت ہے. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور ہوں گے، اس سے دور ہوں گے، یعنی حسب جہنم جو پہلے آیا، جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اولئک عنہا مبعدون، وہ سارے اس سے دور رکھے جائیں گے، انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اچھے لوگ تھے. لا يسمعون حسیسہا، وہ نہیں سنیں گے اس کی آواز بھی، اس کی آہٹ بھی. حسیس کہتے ہیں جیسے چپل، کوئی پیدل چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز، چپل کی آواز، ہلکی سی جو آواز، حسیسہا، نہیں سنیں گے وہ اس کی آہٹ بھی، یعنی جہنم کی آواز بھی وہ نہیں سنیں گے، ہلکی سی آواز بھی جو ہے نا وہ نہیں سنیں گے. لا يسمعون حسیسہا، نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ بھی. وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ
اس میں جس کو پسند کریں گے ان کے نفس خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ اس میں جس کو پسند کریں گے ان کے نفس، یعنی ان نعمتوں میں جو وہ چاہیں گے ان کو جنت میں حاصل ہوگا، اور ایسی ہی حالت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، نعمتیں بھی ان پر ختم نہیں ہوں گی اور ان کو نہ موت بھی نہیں آئے گی۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غمزدہ کرے گی ان کو الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ۔ بڑی گھبراہٹ الفزع الاکبر قیامت کے دن کی گھبراہٹ، جب بعد الموت کے بعد کفار اور مشرکین بہت گھبرائے ہوں گے، بہت شدید گھبراہٹ ان کے اوپر ہوگی، خوف ہوگا، لیکن اس دن یہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے وہ گھبرائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو امان عطا فرمائے گا، فرشتے ان کو اطمینان دلائیں گے۔ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں رنجیدہ کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ۔ الفزع کہتے ہیں گھبراہٹ، الاکبر بڑی، لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں غمزدہ کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے۔ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، کہیں گے یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، یعنی فرشتے ان کو اطمینان دلائیں گے اور ان کو کہیں گے، خوشخبری سنائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی دنیا کے اندر انبیاء کی زبانی تم سے جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہی دن ہے، آج تمہارے بدلے کا دن ہے، یعنی اچھے بدلے کا دن ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، نطوی طوا یطوی کا مطلب لپیٹنا، یوم نطوی السماء جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب جس طرح لپیٹ دیتا ہے صحیفہ، کطی لپیٹنے کی طرح، طیٌ مصدر ہے، طوا یطوی لپیٹنا، طیٌ اس کا مصدر ہے، کطی سے کاف کہتے ہیں طرح، یعنی تشبیہ کے لیے آتا ہے، کطی السجل، السجل کہتے ہیں صحیفہ یا دفتر، السجل، للکتب کتاب کی جمع ہے اور یہاں پر مراد ہے لکھے ہوئے کاغذ، جس طریقے سے لپیٹ لیتا ہے صحیفہ لکھے ہوئے کاغذوں کو، یعنی دفتر میں جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب جس طرح لپیٹ لیتا ہے صحیفہ، للکتبی لکھے ہوئے کاغذوں کو۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما بدأنا جس طرح ہم نے شروع کیا تھا، اول خلق اول مرتبہ پیدا کرنا، نعیدہ اسی طرح ہم اعادہ کریں گے اس کا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن ان سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، ان کی تخلیق کا اعادہ فرمائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا کہ ہم نے شروع کیا تھا پہلی مرتبہ پیدا کرنا، نعیدہ اسی طرح ہم اعادہ کریں گے اس کا۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ہی کرنے والے ہیں، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ہی کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے اس زبوری زبور میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد۔ اب یہاں پر زبور سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ زبور سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اور بعض نے کہا کہ بعض مفسرین نے زبور سے مراد لیا ساری آسمانی کتابیں، یعنی زبور کی مطلب ہوتا ہے مزبور، یعنی لکھی ہوئی کتاب، یعنی آسمانی کتابوں میں ہم نے لکھ رکھا، یعنی اللہ قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری تھیں اس میں ہم نے یہ لکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور البتہ یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین، یرثها اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون میرے صالح بندے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے،
یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا کے اندر بھی زمین کی وراثت عطا فرمائے گا، یعنی دنیا میں انہیں تمکین عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن وعدے کے ساتھ اس کی شرط بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عبادی الصالحون، میرے صالح بندے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں لبلاغا، البتہ تبلیغ ہے، یعنی اطلاع ہے، آگاہی ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس میں البتہ تبلیغ ہے، لقوم عابدین، عبادت کرنے والی قوم کے لیے، یعنی اس وعدے میں، اس وعدے کے اندر کیا ہے؟ ایک تبلیغ ہے، اطلاع ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر حکومت اور اقتدار اور وراثت بھی عطا فرمائے گا، یہ آخرت کے بدلے کے علاوہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے تجھ کو الا رحمۃ للعالمین، مگر رحمت بنا کر دنیا والوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس پوری دنیا والوں پر، کیونکہ اگر آپ کی بعثت نہ ہوتی تو پھر لوگوں کو حق کا راستہ معلوم نہ ہوتا، ہدایت کا راستہ معلوم نہ ہوتا، اور ساری انسانیت اندھیروں میں بھٹکتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم فرمایا اور اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ کو مگر رحمت بنا کر للعالمین، دنیا والوں کے لیے۔ قل انما یوحی الی، کہہ دے یہی کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، یوحی الی، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود یا تمہارا الہ ایک الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ کی توحید کی وحی کی جاتی ہے، اور یہ سارے انبیاء کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد ہے، توحید کی دعوت اور توحید کی تعلیم۔ فہل انتم مسلمون، بس کیا تم بھی فرمانبردار ہو، یعنی یہ دعوت اس دعوت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہو، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس دعوت کو قبول کرو اور فرمانبرداری اختیار کرو۔ فہل انتم مسلمون، بس کیا تم بھی مسلم ہو؟ فإن تولوا، پھر اگر وہ پلٹ جائیں، لیکن اگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، فقل، تو کہہ دے، آذنتکم علی سواء، میں نے تو تمہیں آگاہ کر دیا ہے، آذنتکم، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، آذنا یؤذن کا مطلب اطلاع کر دینا، خبردار کر دینا، آگاہ کر دینا، تو کہہ دے کہ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے علی سواء، برابری پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، کفر اور شرک پر اصرار کرتے ہو، تو اعلان جنگ سن لو، میں تمہیں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں جنگ کے تمہارے سے جنگ کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور تمہیں اعلان جاری کرتا ہوں میری طرف سے تمہارے ساتھ جنگ کا، یہ مطلب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پلٹ جائیں، فَقُلْ، تو کہہ دے، آذنتکم، میں نے تو تمہیں آگاہ کر دیا ہے، یعنی جنگ کے بارے میں، علی سوا، برابری پر، برابری پر کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے تمہیں جنگ شروع کرنے سے پہلے تمہیں اطلاع دے رہا ہوں جنگ کی، تاکہ جس طرح مجھے علم ہے اسی طرح تمہیں بھی علم رہے کہ جنگ ہونے والی ہے، تاکہ تم اس کے لیے تیاری کرو، تاکہ جو ہے نا جب مقابلہ ہو تو برابری کی سطح پر ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی تمہیں بھی اس کا علم تھا اور مجھے بھی اس کا علم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا پورا بھروسہ اللہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے اولیاء کو غالب کر کے رہے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پلٹ جائیں، فَقُلْ، تو کہہ دے، آذنتکم علی سواء، میں نے تو تمہیں آگاہ کر دیا ہے علی سواء، برابری پر۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، ان یہاں پر نافیہ ہے، نفی کے معنی میں، اور میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید، کیا قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، وہ چیز جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا ہے یا جس عذاب سے تمہیں ڈرایا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ چیز قریب ہے یا دور ہے، کیونکہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے تمہیں ڈرایا ہے، یا چاہے وہ یوم قیامت ہو، چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو، تو اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ وقت، اس کا وقت کب ہے، آیا وہ قریب ہے یا دور ہے۔ وہی ندری، اور میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید، کیا قریب ہے یا دور،
ما توعدون، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ جانتا ہے الجہر من القول، ظاہر کو کسی بھی بات کے. الجہر من القول یعنی جو وہ بات جو بآواز بلند کی جاتی ہے، تو یہ الجہر من القول، جیسے جہری نماز کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں سری نماز. تو اللہ بے شک وہ جانتا ہے الجہر من القول، باتوں میں سے، اقوال میں سے جہری باتوں کو. انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو، من القولی کسی بھی بات کے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے ما تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ظاہر باتوں کو، کھلی باتوں کو، یا بآواز بلند کی جانے والی باتوں کو جانتا ہے، اسی طرح جو چیزیں تم چھپاتے ہو، چھپا کر بات کرتے ہو، اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی میں نہیں جانتا، لیکن ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ ایک آزمائش ہو تمہارے لیے. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ آزمائش ہو تمہارے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس قیامت سے تمہیں ڈرایا ہے، یا جس عذاب سے تمہیں ڈرایا ہے، لیکن اس کا علم، یعنی اس کی تاریخ کا علم اللہ تعالیٰ نے تم سے چھپایا ہے. اس کی ڈیٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز سے ڈرایا ہے، پھر اس کی کب آئے گی وہ چیز، اس کو تم سے چھپایا ہے. تو یہ شاید تمہارے حق میں یہ بھی کیا ہے، اس کی چھپانا یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا، شاید کہ وہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور سازو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں وقت نہیں بتایا ہے قیامت کے آنے کا یا عذاب کے آنے کا، کوئی وقت نہیں دیا ہے، اور تمہیں جو ڈھیل دی ہے، تو اس میں تمہارے لیے ایک آزمائش بھی ہے، اور اس میں تمہارے لیے ساز و سامان ہے ایک مقررہ وقت تک. قال رب احکم بالحق، اس نے کہا، یعنی نبی نے کہا، رب احکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ فرما حق کے ساتھ. رب احکم بالحق، اے میرے رب فیصلہ فرما حق کے ساتھ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان مدد مانگی جاتی ہے اس سے، علی ما تصفون اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو. تو وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان یعنی مدد مانگی جاتی ہے اس سے، علی ما تصفون اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو. یعنی تم جو کچھ کہتے ہو، تمہاری جو بیہودہ باتیں ہیں، اس کے خلاف یا اس کے بارے میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں. جو تم بیان کرتے ہو، جو تم بیہودہ باتیں کرتے ہو، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد منسوب کرتے ہو، چاہے نبی کے بارے میں ہو کہ تم نبی کو ساحر اور جادوگر کہتے ہو، چاہے قرآن کے بارے میں ہو کہ تم اسے جو ہے جادو کہتے ہو یا کلام بشر کہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی نے کہا کہ ہمیں تمہاری ایسی بیہودہ باتوں کے بارے میں میں اپنے رب کی مدد چاہتا ہوں. ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان مدد مانگی جاتی ہے اسی سے، علی ما تصفون اس باتوں پر یا ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو.